Thank you, sir. I'm Kausalodi from Prime News. Sir, I have two questions I draw your attention. Did Foreign Office contact Iranian and Afghan counterpart on the drone strikes on Pakistan's soil? Because the attack originated from Afghan side and Afghan soil, and the person targeted entered from the Iranian side. And my other question is, Iranian president during the last visit to Pakistan talked about the cooperation between Gwadar and Chabahar indicated as a twin post. But what will be the situation after the Iran-India agreement on the trade corridor through what Chabahar, which became a hub of the Indian intelligence agency activities against Pakistan? As far as the attack came, obviously the drone came from Afghanistan, and therefore agencies are in constant touch with them on all such matters. On the second issue, I think, as you know, there is a proposal to make Chabahar and Gwadar as sister ports, and a road is also being constructed between them. So there is no conflict. I think Pakistan itself is developing its own cooperation with Iran on both border trade and overall trade. And we are also improving our transit trade arrangement with Afghanistan, upgrading the Torkham and the Chaman points, crossing points, so that all the traders have good facilities, and I think big infrastructure project underway. So these routes are all complementary to each other, and the economics will decide which route is used more frequently and by whom. So I don't think is something to worry about. I think our cooperation, the regional cooperation as a whole, is a desirable idea, and I think these are all complementary measures. Back. Sartaji Sahab, this is Fakhrur Rahman for Turkish News Agency and Sash TV. Within the framework of QCG, are you in a position to tell us that what exactly is the role of 4 countries under the terms and conditions of QCG? And in the last meeting which took place in Islamabad on 18th of May, was it decided in that meeting that now the Afghan leadership would be targeted militarily, or was it a unilateral action on part of the US? Thank you. You see, QCG in its 3rd and 4th meeting had formulated terms of reference as well as a roadmap. And the roadmap was very clear that the first option is talks, reconciliation talks. So, and the other options will come only when that particular option has been exhausted. And the 5th meeting that was held on the 18th of May here in Islamabad reaffirmed that the option of reconciliation talks is the most viable option to bring peace, because the military option has not delivered in the past and not like to deliver in the future. So I think the QCG decision was very, very clear, and there was no indication that any other option will be used. So to that extent, that's why I feel, we feel that this drone attack has been a negative factor as far as the continuation of the peace talks and the QCG is concerned. And I think whenever the opportunity arises after a few days, the 4 countries are currently, of course, consulting bilaterally. We are in touch with China, we are in touch with Afghanistan and USA, so that we assess the situation, and all the countries should do whatever they can to revive the peace process. जी ख्वाजा नैयर इकबाल कश्मीर पोस्ट पाकिस्तान अदाद शुमार बता सकता है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते लड़ते उसके कितने माली और जानी नुकसान हुआ, और अमेरिका की जानिब से जो इमदाद मिलती है किस किस मद में, उसका भी बता दीजिए। और अभी भी मुतालबा किया जा रहा है पाकिस्तान से डू मोर का। थैंक यू। ये जो फिगर्स हैं कि क्या नुकसान हुआ वो आ चुकी हैं कि अब तक जो है कोई 60,000 कैजुअल्टीज़ हैं, जिसमें आधी डेथ्स हैं और आधी इंजरीज़ हैं, और उसमें सिक्योरिटी पर्सनल भी करीबन 10,000 हैं। और माली नुकसानात का अंदाज़ा जो पिछली इकनॉमिक सर्वे थी उसमें कोई $110 बिलियन का था। लेकिन ये कोई इसका मुआवजा करना अमेरिका के एड से वो सही नहीं है। वो एड तो वैसे भी बहुत कम हो रही है, और जो कोलिशन सपोर्ट फंड थी वो कोई एड नहीं थी,
وہ ری امبرسمنٹ تھی جو ہمارے ایکسپینسز اس پہ ہوئے تھے. تو وہ موازنہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو ہم نے ٹیررزم کے حوالے سے جو مؤثر اقدامات کیے ہیں وہ اپنے لیے کیے ہیں, امریکہ یا کسی اور کے لیے نہیں کیے, اور اس کا بہت اچھی اکنالجمنٹ ہوئی ہے کیونکہ یہ ہمارے لیے تھریٹ تھا اور وہ کامیابی سے چل رہا ہے. اب ٹرائبل ایریا میں ہماری جو رٹ ہے وہ ری اسٹیبلش ہو چکی ہے اور باقی ایکشن جو ہے وہ جاری ہے جو باقی پورے پاکستان میں. لیکن اس پہ سب نے اکنالج کیا ہے کہ ہمارا جو اینٹی ٹیررزم پروگرام تھا اب تک وہ کامیابی سے چلا ہے. اب ہم نیشنل ایکشن پلان کے تحت اس کے اگلے مرحلے طے کر رہے ہیں اور امریکہ کو بھی اس بات کا احساس ہے, اور ہم امریکہ سے امداد کے ذریعے یہ نقصان پورا نہیں کرنا چاہتے کیونکہ امداد جو ہے وہ اپنی جگہ صرف ایسی چیزوں میں آ رہی ہے جو ہماری ضرورت ہے. ہم ان سے اوور آل کوآپریشن چاہتے ہیں جو کہ اس خطے کے لیے ضروری ہے تاکہ یہاں پر جو امن کا عمل ہے اس میں مدد ملے, اور اسی لیے کیو سی جی میں ان کا جو کوآپریشن ہے وہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے. اپنا تعارف کرا دیجیے. ماجد جلال سر, نیوز ون ٹی وی سے ہوں. میں حوالہ دینا چاہوں گا وزیر داخلہ صاحب کی پریس کانفرنس کا, اور بلکہ یہ بھی کہا جائے کہ انہوں نے خارجہ امور پر بڑی جاندار پریس کانفرنس کی 2 روز قبل, تو غلط نہیں ہوگا. انہوں نے 2 سوال اٹھائے سر. نمبر 1 تو آیا امریکہ اسی وقت کیوں ٹیررسٹ کو یا کسی بھی شخص کو نشانہ بناتا ہے جب وہ پاکستان کے حدود میں ہوتا ہے. نمبر 2 انہوں نے مسترد کیا امریکی اس موقف کو کہ ملا منصور مذاکراتی عمل میں رکاوٹ بن رہے تھے. انہوں نے یہ موقف مسترد کیا. وزارت خارجہ کیا رائے رکھتی ہے اس موقف کے بارے میں جو امریکی حکومت نے دیا؟ نمبر 2 سر, کیو سی جی کا اگر یہ عمل جاری ہو بھی جاتا ہے, دوبارہ سے شروع ہو بھی جاتی ہے, تو یہ کتنی افیکٹو رہے گی اس سینیریو میں جب امریکہ جو کہ آبزرور ہے اور افغانستان جو کہ پارٹی ہے ان کی جانب سے بڑے اگریسو بیانات آئے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ہمارے کچھ لوگ ان ٹچ تھے طالبان سے, ان کا یہ نہیں ہے کہ وہ رکاوٹ تھے, اور انٹیریئر منسٹر نے یہ بات کہی ہے کہ کچھ نہ کچھ انڈیکیشن ہو رہی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ مذاکرات کی میز پہ آ جائیں گے. تو یہ ہمارا اندازہ, اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈرون اٹیک ہے اس نے اس پروسیس کو ڈیمیج کیا. دوسری جو آپ کی بات ہے کہ کیوں ایسے ہوا ہے, میرا خیال ہے کہ کیو سی جی میں افغانستان اور امریکہ دونوں شامل تھے, اور ان کی 18 مئی کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے اور کنسنسس سے لکھا ہے کہ پیسفل negotiation between the Taliban and the Afghan government in an Afghan-led and Afghan-owned process is the only way forward. اور باقی آپشن اس کے بعد دیکھے جائیں گے, کیونکہ ملٹری آپشن جو 14 سال سے آئی ایس ایف کی فوجوں کے ساتھ مل کے ہو رہا تھا اس نے تو حاصل نہیں کیا, وہ چلی بھی گئی تو کیسے حاصل ہوگا. تو اس لیے اس بات پر میرا خیال نہیں ہے کہ وہ ان کی طرف سے منفی ہے. ظاہر ہے کہ کچھ بے چینی ضرور ہوتی ہے افغانستان میں کہ جو وائلنس کا لیول ہے وہ کم ہو. جیسے میں نے ابھی کہا کہ جو 31 جولائی کی ہماری میٹنگ تھی اس کا پہلا ایجنڈا آئٹم یہ تھا کہ ہم وائلنس میں کیسے ریڈکشن کریں, اور ہمیں امید ہے کہ جب بھی یہ نیگوسیشن شروع ہوگی تو اس میں ریڈکشن ان وائلنس جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ آبجیکٹو ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس میں پری جج کرنا جو ہے پری میچور ہوگا اس وقت کہ کیو سی جی کا پروسیس کیسے آگے چلے گا. جیسے نئی لیڈر سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے, مختلف جو چاروں ممبر ہیں وہ اپنے اپنے رابطے کریں گے, اور اس کے بعد پھر کلیکٹیو اسیسمنٹ ہوگی کہ اس پروسیس کو آگے کیسے لے جایا جائے. گفتگو آپ نے سنی. مشیر خارجہ سرتاج عزیز اہم پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے باضابطہ طور پر تصدیق کر دی ہے ملا اختر منصور کی ہلاکت کی. مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کہا کہ ملا منصور کی لاش ابھی تک کسی کے حوالے نہیں کی ہے, ڈی این اے ٹیسٹ تک لاش کسی کے حوالے نہیں کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ 2-3 دن تک کسی نے ملا منصور اختر کی لاش حاصل کرنے کے لیے رابطہ بھی نہیں کیا تھا. افغان طالبان